السلام علیکم۔ پروگرام کے آغاز میں کچھ اکانومی کے نمبرز کے اوپر بات ہو جائے۔ آج جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جی ڈی پی گروتھ کے کچھ نمبرز دیے ہیں پہلے اور دوسرے کوارٹرز کے۔ پہلے کوارٹر میں 3.69% جو ریوائز کر دیا گیا 3.73 سے، دوسرے کوارٹر میں 3.89۔ اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں کہ پچھلے 2 سالوں میں کتنی ترقی ہوئی پاکستان میں، تو 2023-24 کا جو مالی سال تھا اس میں ہماری گروتھ ریٹ تھی 2.62%، اور جو 2024-25 کا مالی سال تھا اس میں پاکستان کی گروتھ ریٹ ہے 3.06%۔ یہ اپ ڈیٹڈ نمبر ہیں جو جاری کیے ہیں، آفیشیلی سرکاری نمبر ہیں۔ 2.5% اور 3% یہ آبادی بڑھنے کی شرح پاکستان میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے نئے لوگ لیبر فورس مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں وہ سارے ان امپلائڈ ہیں۔ ان امپلائمنٹ کا ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے۔ تو ہم پاکستان کو پتہ نہیں کدھر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکنامک مس مینجمنٹ جو ہے وہ جتنی انتہا لیول پہ ہو سکتی ہے پاکستان میں اتنی ہے۔ یہ دعوے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں وہ آپ کو میں ابھی ٹریڈ کا ڈیٹا بتاتا ہوں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ترقی کدھر کو جا رہی ہے۔ فروری کے مہینے میں جب ابھی ایران والے معاملے کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ ابھی نہیں شروع کیا تھا، پہلا اٹیک ہوا ہے 28 فروری کو، پاکستانی برآمدات 25% گری تھی فروری کے مہینے میں۔ اور جو برآمدات نہیں اوپر جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انڈسٹریل بیس ساری فلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کا سوائے ریمیٹنسز کے آپ کے پاس آسرا کوئی نہیں ہے بچنے کا۔ اب جو نئے نمبر آئے ہیں مارچ کے مہینے کے، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مارچ 2026 میں 2025 مارچ کے مقابلے میں 14% ایکسپورٹ نیچے گر گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ۔ ہم ٹوٹل بھی نمبر دیکھیں آپ تو 22.7 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں 9 مہینوں کے اندر، 50 ارب ڈالر کی ہم امپورٹس کر چکے ہیں انہی 9 مہینوں کے اندر، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 27.8 ارب ڈالر ہے۔ فائنانس کرنا اس کو بہت ہی مشکل ہے۔ کریں گے کیا؟ جتنی ریمیٹنسز آئیں گی وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے میں ساری ضائع ہو جائیں گی، اور جو قرضوں کے اوپر ادائیگی کرنے کے لیے ہم IMF اور دوسروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی UAE والوں سے کہتے ہیں ہمیں 2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں رکھوا دو، وہ کہتا ہے نہیں 1 مہینے کے لیے دوں گا، پھر کہتا ہے 30 اپریل تک دوں گا، اس کے بعد واپس کر دینا۔ آج کل UAE یہی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہماری ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہو۔ تو ہم پچھلے 5-6 سالوں سے 30 ارب ڈالر کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، ایکسپورٹس اوپر جا ہی نہیں رہی ہیں، اور امپورٹس میں بہت بڑا وزن ہے اس وقت پیٹرولیم کی مصنوعات کا۔ 18 ارب ڈالر کی ہم پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرتے ہیں، اور ابھی جو پرائسز کا امپیکٹ ہے، جو ٹرمپ صاحب کی مہربانی سے آگ لگی ہوئی ہے، آج US مارکیٹ میں شاید پہلا موقع ہوگا کہ 109-10 ڈالر پہ بیرل پہ تیل کی قیمت چلی گئی ہے، جو برینٹ سے اوپر چلی گئی ہے۔ ادروائز دنیا میں برینٹ اوپر رہتا تھا جو یورپین مارکیٹ کا ریٹ ہے، US والا WTI نیچے رہتا تھا، آج WTI اوپر چڑھ گیا اور برینٹ ابھی نیچے ہے۔ تو یہ تباہی والا راستہ ہے، اس سے امریکہ بھی مرے گا، یورپ کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ تو پاکستان کو 2-3 چیزیں کرنی ہیں، اور ایمرجنسی جتنا جلدی یہ کر لیں اتنا بچت کا راستہ کھل جائے گا۔ پہلے تو ایک NFC ایوارڈ سے صوبوں کو اور وفاق کو مل کے ایک کوئی ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا، کوئی 1000 ارب کے قریب صوبوں کو پیسہ اس میں ڈالنا پڑے گا، اور اس کو اس ایمرجنسی کی ضروریات میں، افغانستان کے اندر جنگ چل رہی ہے، پاکستان اس وقت اپنے دفاع کی خاطر مجبور ہے کہ اس میں کارروائیاں کرے، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ ایران کے بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایکسٹرا سیکورٹی میئرز چاہیے، تیل کی قیمتیں ہیں اس کو سبسیڈائز کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ راجناتھ سنگھ کا آج کا بیان پڑھ لیں تو آپ کو انڈیا کی سمجھ آ جائے گی کہ ایسٹرن بارڈر کی کیا صورتحال ہے، تو آپ کو وسائل چاہیے۔ تو صوبے اور وفاق کو مل کے کوئی 1000 ارب کا ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے۔ دوسرا، پیٹرولیم مصنوعات پہ جو آپ نے پہلے 4 ہفتوں کے اندر سبسڈی دے دی ہے وہ دے دی ہے آپ نے، آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو کچھ حصہ پاس آن کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے وفاق اور صوبے مل کر یہ فیصلہ کریں کہ NFC سے کوئی 1000 ارب کا فنڈ کریٹ کرنا ہے، اسی طرح یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کچھ امپیکٹ پاس آن کرنا ہے اور کچھ امپیکٹ آپ کو ایبزارب کرنا ہے اپنی ادر ایکسپینڈیچر جو ویسٹفل اسپینڈنگ ہے اس کو کم کر کے۔ ایک چیز جو پہلے غلط کی گئی ہے اس کو دوبارہ غور کرنا چاہیے، وہ ہے نیٹ میٹرنگ کا، سولر سے بجلی بنانے کا جو نظام ہے اس کو جتنا پروموٹ کر سکتی ہے حکومت اتنا کرنا چاہیے، نیٹ میٹرنگ ریسٹور کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو گھروں میں بجلی بنتی تھی اس کا ریٹ 26 روپے سے کم کر کے 10 کر دیا گیا، اس کو 10 کی بجائے اور 7 کر دیں، لیکن نیٹ میٹرنگ مسٹ بی ریسٹورڈ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سولر پہ جائیں اور یہ امپورٹڈ فیول کے اوپر ہماری ضروریات کم ہو جائے۔ اور ساتھ ٹرانسپورٹ سیکٹرز کے لیے جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں، یہ الیکٹرک وہیکلز ہیں EVs، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت کو ایمرجنسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ فیوچر یہی ہوگا، آپ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے بھی فیول کو، امپورٹڈ فیول کو ریپلیس کریں اور پاور جنریشن میں سولرز کو پروموٹ کریں۔ یہ ابتدائیہ پروگرام کا ہم جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے بیانات، ہر صبح کا بیان دوپہر سے نہیں ملتا اور دوپہر کا بیان شام سے نہیں ملتا۔ ایران کے اوپر
وہ روزانہ کہتے تھے کہ وہ تو میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، کبھی کہتے تھے تیل کے ٹینکر مجھے تحفہ دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے تھے انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اور وہ کہ میرے سے بات کر لو. اب کل انہوں نے جو اپنا ایڈریس کیا ہے، ایڈریس ٹو دی نیشن، اس کے اندر کہا ہے کہ اگر ایران نے بات نہ کی تو ہم اسے سٹون ایج میں لے جائیں گے. بھائی پچھلے تو 4 ہفتوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرے جا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے آگے. جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں، شہریار افریدی صاحب ہیں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، نامور سفارتکار ہیں. اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر، امریکی صدر کہتے ہیں کہ اگر بات نہ کی تو آپ کو سٹون ایج میں لے جائیں گے، تو بات چیت کے لیے مرا کون جا رہا ہے، ایران یا ٹرمپ؟ جی میرے خیال میں بڑی ایک مخمصے میں سچویشن پھنس گئی ہے. آج سے 2-3-4 ہفتے پہلے تک تو گفتگو کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. جو پہلے 2 ہفتے گزرے ہیں تو ایک ہی زبان بولی جا رہی تھی، اور وہ تھی میزائل کی اور بمباری کی، آگ کی، خون کی، بچے یتیم ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی جو آپ نے دیکھا ہے ایک عجیب سی کیفیت تھی. پھر کچھ تھوڑی سی امید بندی کہ کم از کم کوئی کمیونیکیشن شروع ہوئی. ایکسٹریم پوزیشنز دونوں نے اپنی سامنے رکھ دیں. جو 12-13 نکات تھے امریکہ کی طرف سے وہ بھی سامنے آ گئے، 5 نکات جو ایران کے تھے وہ بھی سامنے آ گئے. تو اس سے ایک امید سی بند رہی ہے. میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ کوئی بات کرنا خارج الامکان نہیں. اصل میں تو بات چیت شروع ہو گئی جب لوگوں نے اپنے پوزیشن سامنے رکھ دی. تو بات چیت کے دروازے تو چاہے کسی کے راستے سے ہی کھلے، کچھ ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا، تو مگر بات چیت کا راستہ کھل گیا. پاکستان نے تو اس میں کلیدی کردار ادا کیا، بہت اچھا مثبت کردار. وہ اپنے منہ اچھا نہیں لگتا، آپ اچھا بہت اچھا کام کیا جی. پاکستان. بالخصوص جی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے، فیلڈ مارشل نے اور ڈار صاحب نے بہت محنت کی ہے، اور دن میں 2-3 4 مختلف ممالک کے سربراہان سے بات کر کے، تاکہ یہ پورا خطہ جو ہے یہ آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے. اور کسی حد تک تھوڑی سی کنٹینڈ، بہت زیادہ تو کنٹینڈ نہیں، اب اس سے زیادہ کیا آگ لگے گی، لیکن بہرحال ایک خطرہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی تھا کہ یہ کچھ بین الاقوامی سطح پہ خطے کی پورے کی جنگ نہ بن جائے، یا جس طرح دوسری جنگ عظیم میں 1-2 غلطیاں ممالک کے بعد پھر سچویشن کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. اسرائیل تو آپ کے سامنے وہ تو مصر ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ وہ جس طرح کی دوسری جنگ عظیم تھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہو جائے. اس نے جو اسرائیل کی دلی خواہش ہے، جی ہاں اسرائیل کی دلی خواہش ہے کہ عرب ایران کی جنگ شروع ہو جائے. اب بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سب جل جائے ہمارے علاوہ. وہ چاہتے ہیں کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سیریا کا پانی بھی لے چکے ہیں، سیریا کا 1/3 قبضہ بھی کر چکے ہیں، وہ جینوسائیڈ کر چکے ہیں فلسطینیوں کا، وہ لبنان پہ حملہ کر کے 10-20 میل اندر چلے گئے. انہوں نے تو کوئی چیز یعنی نہیں چھوڑی جہاں پہ وہ انگریس کر سکتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے، پوسچرنگ ہو رہی ہے، میری امید یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری دعا یہ ہے کہ یہ پوسچرنگ چاہے ہوتی رہے، کیونکہ ممالک جب ایک دوسرے کے ساتھ پوسچر کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں، ممالک بڑی اسٹرانگ پوزیشنز لیتے ہیں. مگر میری دعا اور خواہش اور ہماری ملکی کوشش یہی ہے کہ درمیان میں کوئی راستہ گفتگو کا نکل آئے، کیونکہ اگر ہم امن کی طرف سلسلہ چلتا ہے. امن کی طرف. شہریار افریدی صاحب، اسرائیل کی جو دلی خواہش نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ عرب اور ایران آپس میں لڑ پڑیں، یہ اس کی دلی خواہش نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی، اسرائیل کیا چاہتا ہے اس کو آپ ایک وقت ٹائم کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں. جب ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کریں گے، جب ہم امہ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں گے، خطے کے پرسپیکٹیو سے بات کریں گے، تو ہر چیز شروع اور ختم پاکستان پہ ہوتی ہے. پاکستان کو ایک چیز جو کہ مسلسل اس کا ادراک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو عرب ورلڈ ہو، مڈل ایسٹ یا اس خطے کے امن کے حوالے سے پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس رول کو نبھانے کے لیے سب کو انگیج کرنا وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کے اس خطے میں اسرائیل کو اسسٹ اور سپورٹ اور اسی کے فٹ پرنٹ کو فالو کرنے والا مودی اور ہندوستان، ایک طرف تو گریٹر اسرائیل کے لیے اسرائیل کیا کر رہے ہیں، اور دوسری اپنے آپ کو منوانے کے لیے، ہندوتوا کو پروموٹ کرنے کے لیے
اور ہندوستان کے جو عزائم ہیں آپ ان کے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھ لیں تو یہ اوبلیگیٹری ہے پاکستان پہ کہ ہم منحیث القوم اس کو تمام سوچوں کو پوری قوم یکجا ہو, ہم ایک ایسی قوت بن کے ابھریں کہ ہماری جو انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی پالیسیز ہوں اس میں گراؤنڈ پلس کا اہم رول ہو اور کنیکٹیوٹی ہو. اب جب یہ چیز ہوگی تو اس میں اللہ کی مدد بھی آئے گی, اور وہ لوگ جو ان کے خلاف کوئی عزم ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس ٹائم پاکستان کا رول جس طریقے سے ایران کے حوالے سے, سعودی کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ جس طریقے سے امریکہ اگر آج پاکستان یہ باور کرا دے کہ اس میں صرف ان ممالک کا نقصان نہیں ہے, پوری دنیا کا امن اور بالخصوص قومیں جو ہیں معیشت کے حوالے سے روزگار اور کاروبار اور ان کی جو ضروریات زندگی ہیں. اب چین بھی افیکٹ ہو رہا ہے, تمام ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں. جب قومیں افیکٹ ہوں گی, خدا نہ خواستہ اللہ وہ دن نہ لائے, تو مجبوراً اس آگ میں یہ آگ پھیلتی جائے. اس آگ کو روکنے کے لیے میں یہ اس چیز پہ ایمفیسائز کروں گا کہ ایران کیا سوچتا ہے اس کو اسرائیل کیا سوچتا ہے اس کو چھوڑ دیں. ہماری اوپر جو آبلیگیشن ہے اس کو پرائورٹی بنا کے سب سوچوں کو ساتھ لے کے چل کے اس کا مداوا بنا جائے. نمبر 1. نمبر 2, انگیجمنٹ ایٹ آل لیول, کنٹینیوس انگیجمنٹ. اور اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار می. ٹرمپ کیا کہتا ہے, کون کیا نہیں کہتا, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ان کی ہر بات کو اس ٹائم پہ اس سینس میں لینا چاہیے کہ اگر وہ بات کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پازیٹیوٹی ڈھونڈی جائے اور اس کے لیے رول پلے کیا جائے. اعزاز صاحب جی, ایک منٹ اعزاز جی. دیکھیے میں صرف یہ اضافت کرنا چاہوں گا شہریار بھائی جو بات کر رہے تھے اس میں, کہ پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جس کا ایک ہی دن میں پہلے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ تعریف کرتے ہیں, پھر جو سفیر سعودی عربیہ کے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں, اگلے دن امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تعریف کرتے ہیں یا ان کے جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ تعریف کرتے ہیں, اس سے اگلے دن پاکستان چین میں ریڈ کارپٹ ریسیو کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جو ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں, وہ واحد کریڈیبل ایکٹر یا چند کریڈیبل ایکٹرز میں پاکستان ایک ہے جس میں ایک لیجیٹمیسی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ ان سے بات کر رہے ہیں. تو جو شہریار بھائی کہہ رہے ہیں میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تاریخی طور پہ جب بھی کوئی بات ہوئی ہے ماں سوا اس کے کہ دہشت گردی اور یہ اور وہ, پاکستان بین الاقوامی سطح پہ یونائٹڈ نیشنز میں بس یہی بات ہے, پاکستان کی برانڈ کا تعلق انہی باتوں سے تھا. مگر اس مرتبہ کو 50-55 سال کے بعد ایک نئے سرے سے پاکستان کو امن کا پیامبر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اور ملک دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن چل رہی ہے, ایک میڈییشن چل رہی ہے, اور پاکستان اس میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. تو اس معاملے میں جتنا مرکزی کردار ہے پاکستان کا وہ قابل ستائش ہے. اعزاز صاحب آپ سے کنیکشن میں آج دشواری پیش آ رہی ہے, جو ٹرمپ صاحب کا خطاب ہے اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرف جاتی نظر آتی ہے؟ جی شکریہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو خطاب تھا مایوس کن تھا, کیونکہ انہوں نے کوئی اعلان ایسا نیا نہیں کیا. جو پچھلے 4 ہفتے سے باتیں کر رہے تھے مختلف ٹویٹس میں, انہی کا ازالہ تھا, اور اس میں تضادات بہت بھرے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ملک کی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم کوہیرنٹ ہو کے ایک ایسی بات کریں جس سے دنیا کا سارا جو امن وابستہ ہے اس کی وہ لاج رکھیں. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2-3 ہفتے اور بمباری کریں گے, اور ایران کو جتنا کمزور کر سکتے ہیں اتنا کمزور کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. گویا ان کا کوئی ہدف مکمل نہیں ہوگا, صرف وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور کمزور بھی کیا, یہ نہیں کہ بھئی عسکری فیسلٹیز پہ کریں, وہ تو اسکولوں پر بھی کر رہے ہیں, یونیورسٹیز پہ کر رہے ہیں, وہ ہسپتالوں پہ کر رہے ہیں. بہت غیر انسانی طریقے سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, جو بلکہ بہت ہی غیر قانونی قسم کی جنگ ہے.
ایون اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں بھی ان کے بیان میں بہت تضادات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آئیں اور خود ہی جن چھڑا کے لے جائیں, ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مایوس کن تھا. کوئی وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جنگ کو کیسے ختم کرنا چاہیں گے, اور اگر وہ آج سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اچانک, تو امریکہ کی جیت تو نہیں ہوگی, وہ تعبیر نہیں ہوگی, کیونکہ ایران تو وہیں کھڑا ہوگا. ایران کی ہار بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہوگا, لیکن اس کی ہار تو نہیں ہوگی. اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوگی میرے خیال میں وہ اسرائیل کو ہوگی, کیونکہ اسرائیل کا اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا کہ ایران ختم نہ ہوا, تو پھر تو اس کا جو خواب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایک گریٹر اسرائیل بناؤں گا, وہ تو خواب پورا نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں کے لیے بھی میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے. انہوں نے پورا اپنا دفاع امریکہ کے ذمہ سونپا ہوا تھا, وہ اڈے ان کی حفاظت نہیں کر سکے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جب جنگ ختم ہوگی, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے, ورنہ وہ ان کے لیے بہت نقصان ہوتا. تو اگر وہ جنگ ختم ہونے کے بعد میرے خیال میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ایک ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے کا ہونا چاہیے جس میں پرامن بقائے باہمی ایران کے ساتھ رکھنی چاہیے. اور یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ایران حقیقی دشمن تھا ان کا, یا اسرائیل جو اپنا جو اس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں شمالی سعودی عرب کا شمالی حصہ تک اس میں لے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھی بدل جائے گی, یہ خطہ بھی بدل جائے گا اس جنگ کے بعد. اچھا, یہ کہنے کے علاوہ میں اگر آپ کے ابتدائیے کی ایک بات کو میں بھی دہرانا چاہوں, مصدق ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں, بہت اچھا بھی بولتے ہیں, بڑی محنت سے بھی کام کرتے ہیں, کہ پاکستان, میں نے ایک پریزنٹیشن دیکھی سولر انرجی پر, اور مجھے یہ اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ گورنمنٹ اس کو صحیح طریقے سے اون کر لے, آپ نے خود بھی کہا سولر پالیسیز ایسی کرے اور الیکٹرک وہیکلز کی کرے, تو ہمیں آئل اینڈ گیس کا اس طرح کا امپیکٹ نہیں آئے گا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ تاثر عوام میں ساری طرف یہی ہے کہ آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم سولر پالیسی اس طرح کر نہیں رہے. مجھے نہیں پتا, ممکن ہے شاید ان کے پاس کوئی وضاحت ہو اس بات کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سولر پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, اس کو زیادہ ترویج دینی چاہیے تاکہ ہمیں آئل اینڈ گیس کا اس طرح کا امپیکٹ نہ آئے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی میں بالکل, جی آپ کی 100% آپ کے ابتدائیے سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو آپ کو معلوم ہے بہت بڑا پروپوننٹ ہوں سولر ٹیکنالوجی کا, اور میں تو وزیر اعظم کو کئی مرتبہ یہ درخواست بھی کر چکا ہوں کہ اب یہ ہمارا منی بل آنے والا, ہمارا نیا بجٹ آنے والا ہے, اور میری بڑی خواہش ہے اور میں اس کے لیے ضرور لابی کروں گا کہ ہماری جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں, ہم نے بہت بڑا ایک مختص کیا تھا, رقم مختص کی تھی موٹر سائیکلوں کے لیے, اس کو بھی بڑھایا جائے اور ڈیوٹیز بھی کم کی جائیں الیکٹریکل وہیکلز کی. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو دیکھیے ہماری جس چیز کو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں, اگر گاڑیاں الیکٹریسٹی پہ چلنا شروع ہو جائیں گی اور وہ الیکٹریسٹی کنزیوم کریں گی تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ نیچے چلی جائے گی. دوسرا, آپ کا گرڈ سٹیبلائز ہو جائے گا, کیونکہ گاڑی تو روز چلنی ہے, تو وہ سردی گرمی کا جو فرق ہے وہ میڈییٹ ہونا شروع ہو جائے گا, ایک کنزمپشن آف الیکٹریسٹی. لانگ ٹرم فیوچر ہمارا ہے ہی اسی میں, اور کسی میں نہیں سر. لیکن ایک آپ کی حکومت نے بہت بڑی بلنڈر ماری ہے. ایک وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں آئی پی پیز, یہ کانٹریکٹس ہیں. اس وقت ہم نے کچھ کانٹریکٹس آپ کو پتہ ہے کچھ ٹھیک کیے ہیں, وہ چائنیز والے جو سی پیک کے نیچے $14 ارب کے شہباز شریف صاحب نے لگائے ہوئے نا, اس وقت وہ ہمارے گلے کی پھانس بنے ہوئے. جب آپ کو یاد ہوگا, میں تو پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں غالباً 2013-14 میں ہی آیا تھا, جب میں نیا سیاست میں داخل ہوا تھا. تو اس وقت 12 سے 14 گھنٹے اسلام سے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. نہیں سر, اس کی جسٹیفیکیشن میں جائے بغیر آپ لوگوں نے نیٹ میٹرنگ ختم کیا. میرا سمپل سوال ہے, اس کا ایشو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دیتے تھے 26 روپے فی یونٹ, اب حکومت نے کر دیا 10 روپے فی یونٹ. آپ 10 کو بھی 7 روپے فی یونٹ کر دیں, 0 کر دیں. نیٹ میٹرنگ مسٹ بی ریسٹورڈ تاکہ وہ آپ لوگوں کو ڈسکریج مت کریں سولر لگانے سے. سولر آپ کی ریکوائرمنٹ ہٹاتا جا رہا ہے فیول سے. مگر ڈسکریج تو کوئی نہیں کر رہا. آپ کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں, آپ کی بات صحیح. میں ایک تو پرانے کانٹریکٹ پروٹیکٹڈ ہیں, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ پہلے اگر آپ چھت پہ سولر لگاتے تھے, آپ بجلی بیچ رہے ہوتے ہیں نا, صرف اپنے لیے کنزیوم تو نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے یہ. تو جو آپ بیچ رہے تھے, اگر آپ حساب کتاب لگائیں تو جو آپ انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ 12-14 مہینے میں واپس آ جاتی تھی.
اب جو نئے پیسوں کا حساب کتاب جو آپ بتا رہے ہیں اس میں مان لیں 2-2.5 سال میں واپس نہیں سر، اب 10 سالوں میں بھی نہیں آئے گی. کیا آپ بات کر رہے ہیں، خدا کا نام لیں. چلے میں دیکھ لوں گا. آپ 50 روپے کا یونٹ کہتے ہیں، آپ کو نیٹ بلنگ کا سسٹم ہے، 50 روپے کا یونٹ دیں گے اور جو آپ بنائیں گے 10 روپے کا یونٹ دیں گے. آپ 10 کو صفر کر دیں، لیکن نیٹ میٹرنگ مسٹ بی ریسٹورڈ. آپ نے وہ ختم کر دی. جی میں چلیں اس پہ بات کر لیں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت، اور میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، میں دوبارہ جا کے دیکھ لوں گا ماڈل، لیکن مجھے یہی معلوم ہے کہ پہلے جو 12-14 مہینے میں آپ کے پیسے واپس آتے تھے، اب 2-3 سال میں آ جائیں گے، جو اتنا برا نہیں. میں دوبارہ دیکھ لوں گا. بریک لے لیں، میں دوبارہ بریک لے لیں، پھر واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شہریار افریدی صاحب، جو تمام مسلمان ملک ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے سروائیو کیسے کریں، اور اگر اسرائیل کے وہ گریٹر اسرائیل والے پلان جو ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں تو عربوں کے سر کے اوپر وہ تلوار کی طرح بیٹھ گیا جا کے. اسرائیل سیریا کے اندر گھس گیا ہے، اسرائیل لیبنان کے اندر گھس گیا ہے، اور اس کے میپ ابھی تک وہ ذکر کر کے گئے ہیں اعزاز صاحب. وہ سعودی عرب کے بھی کچھ حصے اس نے اپنے میپ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. اٹس اے کریزی سچویشن. پتہ نہیں کیا بننا ہے کل کو. دیکھیے جی، سب سے پہلے چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم واقعی اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کلیئر ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تعلق ضرور رکھنا چاہیے، آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، آپ نیک نیتی سے ان کو انگیج کریں، انسانیت کو پرائورٹی رکھیں، لیکن ان پر ریلائے مت کریں. اور جب پاکستان کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں تو 7واں بیڑا، اور جب ہم امت مسلمہ کے حوالے سے دیکھیں تو یاد رکھیے کہ وہ تمام سوچوں کا محور جو آج دنیا کے لیے بنیادی طور پہ 10 مئی سے پہلے بنا تھا، وہ لوگ جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے تھے اور پھر وقت آنے کے بعد ان کی پرائورٹیز بدلیں اور پھر بلو آئیڈ ہندوستان ان کے لیے بنا. تو جب اللہ نے پاکستان کی عزت رکھی تو آج کیا وجہ ہوئی کہ پھر ڈیفنس پیکٹ بھی ہوتا ہے، ڈیل بھی ہوتی ہے سعودیہ کے ساتھ. پھر وہ لوگ جو آپ کو اپنا بھائی اور اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ واپس ریئلائز کر گئے کہ ہاں پاکستان کی ایک حیثیت اور اہمیت ہے. اسی طرح OIC عرب لیگ، پاکستان کو کلیدی رول ادا کرنا چاہیے. ترکی کو انگیج کر کے، ملیشیا کو انگیج کر کے، مڈل ایسٹ کو انگیج کر کے، اور ایران، اور سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کریں. افغانستان، ایران، پاکستان، اور اس کو پھر مسلم ورلڈ تک لے کے جائیں. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، چاہے آپ کی اجازت سے ایک بیپر میں کر لوں. خواجہ محمد آصف صاحب وفاقی وزیر دفاع میں جوائن کر رہے ہیں. خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواجہ صاحب، ہمارے بارڈرز جو ہیں چاروں طرف سے، وہاں امن کہیں نہیں ہے. افغانستان کے اندر ہم کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے دہشت گردی بہت پاکستان آ رہی تھی. ایران کے اندر سچویشن ہے، اور انڈیا کی طرف سے کوئی امن بھی اچھا طلوع ہوتا ہی نہیں. وہاں سے روزانہ ہی حملے کی دھمکی آتی ہے. آج بھی راجناتھ سنگھ کا بیان ہے. کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو لیٹ سٹارٹ فرام راجناتھ. دیکھیں، وہ راجناتھ صاحب جو ہیں، یا ان کا ملک جو ہے، یا ان کی جو گورنمنٹ ہے، جو اس وقت جو بھی انٹرنیشنل سینیریو ہے اس میں بالکل ارریلیونٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اور ان کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے یہ مقام جو ہے اس کو یہ ملے گا کہ دنیا میں ایک کتنا بڑا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی مفاہمت کی جو کوششیں ہیں اس میں پاکستان کی پیوٹل پوزیشن ہوگی. تو یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. اور وہ جو جس قسم کی انہوں نے بات چیت کی ہے اپنے اس میں جو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، تو میں نے خیر جواب دے دیا ہے، لیکن مجھے ابھی تک انگریزی میں جواب دیتے مزہ نہیں آتا. میں ذرا ان کو جواب جو ہے اپنی زبان میں دوں گا، اردو پنجابی میں دوں گا تاکہ سب کو سمجھ آئے، بارڈر کو اس پار بھی اور اس پار بھی. لیکن وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ پھر کوئی مخاصمت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارے اوپر کوئی فالس فلیگ جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ انڈیا اس سچویشن میں فالس فلیگ کریٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بالکل ڈمپ ہوئے ہوئے ہیں، ریلیونٹ ہوئے ہوئے ہیں. بالکل میں اس کو کرتے ہیں، بالکل اسے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پاسبلٹی وچ از ڈیفینیٹلی دیئر. اس کو رول آؤٹ نہیں آپ کر سکتے.
تو ایک تو میں بھارت کے متعلق تو میں یہی کہوں گا، لیکن انشاءاللہ اگر انہوں نے دوبارہ کوشش کی تو پہلے سے بھی زیادہ ذلت اٹھائیں گے. جو پچھلے سال جو کچھ ہوا اس سے کہیں زیادہ ذلت اٹھائیں گے. اور اس دفعہ پہلے تو کنٹین ہوا ہے کہ 200-250 کلومیٹر کے اندر جو ہے جنگ کنٹین ہو گئی. اب ہم اندر گھر میں گھس کے ماریں گے ان کو جو ہے انشاءاللہ. خواجہ صاحب، جو ایران والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ سے رائے چاہوں گا. پاکستان ایران والا معاملہ ملک صاحب، کیونکہ یہ ایک پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ایک سالس کی پوزیشن ہے، یا کوئی وہ راستہ ڈھونڈنے کی پوزیشن میں پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے. تو اس میں کوئی کنکلوسیو ریمارک دینے کی پوزیشن میں تو قطعی طور پہ نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگین پاکستان کو اس سارے تنازع جو اس وقت ہے گلف کا، اس میں پاکستان کی پوزیشن، انٹرنیشنل پوزیشن جو ہے بصیت ایک میڈیٹر کے، وہ بہت زیادہ ایمپلیفائی ہوئی ہے. اور یہ کبھی آج سے 5 سال پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرے گا ہمارے وطن عزیز کے اوپر کہ ہم ایک انٹرنیشنل جو تنازع جو ہے، جو آرمڈ کلیش اس وقت چل رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دونوں طرف یہ ہمارا 1000 سے زیادہ کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، صدیوں کے تعلقات ہیں. دوسری طرف گل کے دوسری طرف جو ممالک ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کا سارے عالم اسلام کو فائدہ پہنچے گا کہ کوئی ہماری صفوں میں جو دراڑیں آئی ہوئی ہیں، ہم ان دراڑوں کو جو ہے نا فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، سارے لیولز پہ کوشش کر رہے ہیں. بیچ میں جو دوسرے بھائی ممالک ہیں، ترکی ہے، ایجپٹ جو ہے، بلکہ چائنا بھی بیچ میں انوالو ہو گیا ہوا ہے. تو یہ آپ دعا کریں، میں کوئی اس میں ڈیٹیل ریمارکس دینے سے گریز کروں گا کہ یہ جو پاکستان کو جو ملا ہے، مقام جو ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش جو ہے وہ کرے، سرخرو کرے. انشاءاللہ اللہ پاک اس معاملے میں کامیابی دے گا. ایک خواجہ صاحب چھوٹا سا افغانستان کے اوپر بھی سوال کر لوں. عسکری کچھ لوگوں سے، ذرائع سے میں نے پوچھا کہ آپ افغانستان کے اندر جو کارروائی پاکستان کر رہا ہے دہشت گردی کے کیمپ ختم کرنے کے لیے، تو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ کابل میں جو گرین زون ہے وہاں پر وہ ولی نور جو بھی ان کے ہیڈ کا نام ہے اور باقی لوگ وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اور آپ کی اطلاع کیا ہے؟ بالکل یہ بات جو آپ نے کوٹ کیا ہے، یہ بالکل بات اسی طرح ہے کہ یہ سارے جو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے، یہ اور ٹی ٹی اے کے لیڈر جو ہے ایک ہی جگہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب سے ہم نے اگریسو سٹانس لیا ہے، اور جو تقریباً 1 مہینہ چلا ہے. اب کچھ دوست ملک پھر بیچ میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی رہے یا تعلقات میں کشیدگی رہے. اورمچی میں ہو رہی ہے نا سر گفتگو، تو آپ ہوپ فل ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں رویہ ان کا اچھا نہیں رہا. قطعی طور پہ اچھا نہیں رہا. 2-3 ٹرانزیکشنز کا تو مجھے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے نا، اور میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چیزیں جو ہیں انہیں فلکس تو کہیں نقصان نہ پہنچے. لیکن ان کا ایٹیچیوڈ بالکل جو ہے ان کمپرومائزنگ تھا، ڈسپائٹ کہ قطر نے بھی، ترکی نے بھی، اور ہم نے ڈائریکٹ جا کے بھی میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے. دس از جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور وہاں بھی انہوں نے ہم سے 10 ارب روپیہ مانگا تھا. میں نے ایگری کیا تھا، ہم نے کہا ہم دینے چاہیں، لیکن گارنٹی تو ہو کہ یہ واپس نہیں آ جائیں گے. 10 ارب روپیہ بھی ہمارا جائے، وہ بھی آپ کھا جائیں، اور یہ واپس جو ہے پھر وہ اسی طرح آ جائیں. لیکن انشاءاللہ ملک صاحب اس کا کنکلوسیو کو جو ہے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. خواجہ محمد آصف صاحب، شہریار رفیع، صادق ملک صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.